الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين كتاب الله وسنة رسوله لن تضلوا ما تمسكتم بهما أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستوں اور بزرگوں، دینی بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا قیمتی وقت چل رہا ہے اور اس کا پہلا عشرہ تقریباً ختم ہونے والا ہے. جو رحمت کا عشرہ تھا وہ گزر رہا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے. تو دو عشرے جو بچ رہے ہیں، اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو ان اوقات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان جب یہاں سے جا رہا ہو، رخصت ہو رہا ہو، تو ہم سے راضی ہو کر کے جائے اور ہمارے لیے جنت کی بشارت دے کر کے جا رہا ہو. یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے. لیکن فی الحال رمضان المبارک کی جو خصوصیات ہیں، اس کی جو برکتیں ہیں، اس کا تذکرہ ہم نہ کر کے ایک ضروری امر کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس کے پہلے جو گزشتہ رمضان تھا وہ بھی تالہ بندی میں چلا گیا، اور یہ جو رمضان چل رہا ہے تقریباً اس پر بھی تالہ بندی کی کیفیت ہے. بعض شہروں میں مسجدوں میں نمازوں پر پابندی، اور اگر حکومت کی طرف سے نہیں ہے تو ہماری خود ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم احتیاط سے کام لیں، خصوصاً ماسک لگا کر آنے کی کوشش کریں. مسجد میں نہیں، ہر جگہ احتیاط کریں. اور مسجد میں چونکہ آنا فرض ہے ہمارے لیے، اس لیے ہم آتے ہیں. اس کے علاوہ بازاروں میں، مارکیٹوں میں بلا ضرورت بالکل جانے کی کوشش ہی نہ کریں. جتنا زیادہ اپنے آپ کو بچا لیں، کیونکہ بیماریاں جو پھیلتی ہیں وہ اس لیے نہیں کہ ہم جا کر کے اس کا ذائقہ لیں. اصول یہ ہے کہ جس جگہ پر بیماری پھیل جائے تو وہاں کے لوگ دوسری جگہ نہ جائیں، اور باہر کے لوگ اس جگہ پر آنے کی کوشش نہ کریں. ایک بیماری ہے، پچھلے سال تو اس بیماری کے ساتھ کھیل ہوا تھا، اب اس بیماری نے انسانوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا. بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ گزشتہ رمضان میں بہت سارے ہمارے سیدھے سادے مسلمان بھائی وہ بھی اس پروپیگنڈا کا شکار ہو گئے تھے کہ شاید جماعت والے کچھ کر رہے ہیں. سیدھا سادہ مسلمان بھی ملوث ہو گئے تھے اس میں. لیکن یہ ہندوستان کی بدنصیبی ہے کہ ایک معمولی سی کامن سینس، معمولی سی سوجھ بوجھ رکھنے والا جو انسان ہے وہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ اب بیماری انسانوں کے پھیلانے کی چیز ہے. سمجھ میں نہیں آتی ہے کیسے لوگ مان لیتے. پڑھا لکھا طبقہ، ارباب اقتدار سیاست پر بیٹھا ہوا کہتا کہ یہ جماعت والے بیماری پھیلا رہے تھے. صاحب بیماری پہلے ہم خود پازیٹیو ہوں گے، مثبت ہوں گے، اس کے بعد دوسرے کو ہوگا نا. تو کس کے اندر ہمت ہے کہ آؤ پہلے ہمیں پازیٹیو کرو، پہلے ہمیں کورونا کی بیماری پہلے ہمیں لگ جائے پھر ہم پھیلاتے پھریں؟ ہے ہمت کسی کے اندر؟ تو ہندوستان کے ایک حالات کچھ ایسا ہی ہے. دل میں بیٹھی ہوئی کوئی نفرت، کوئی میل ہوتا ہے جس کو کسی نہ کسی موقع پر نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس پر بعد میں مزے لیے جاتے ہیں. لیکن اللہ کا نظام ہے، بیماریاں ہیں، اور اللہ کی طرف سے یہ حالات ہمارے اوپر. اللہ ہم تمام مسلمانوں کی اور پورے عالم کے انسانیت کی حفاظت فرمائے. اور جو لوگ اس بیماری سے گزر گئے، اللہ ان کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے، جنت الفردوس مقام عطا فرمائے. بہرحال بہت سخت پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. دوسرے امر جو ضروری وہ یہ ہے کہ گزشتہ رمضان چونکہ یہ مدارس کے لیے آمدنی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، بڑی آمدنی کا بڑا حصہ رمضان سے ان مدارس کو ملتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان مدارس کو جو پانی ملتا ہے وہ رمضان سے ہی ملتا ہے. وہ لوگ اپنے مقام پہ رہ کر کے کچھ وصولی کریں یا باہر چلے جائیں، مہاراشٹر چلے گئے
کلکتے چلے گئے، بہت سے بڑے بڑے شہروں میں لوگ جاتے ہیں، تو لوگ اپنی زکوٰۃ فطرہ اور کچھ عطیات کی رقم دے کر کے یہ مدارس ان پر چل رہے تھے۔ تو جب آپ غور کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی سازش کا شکار ہو گئے ہوں اور یہ منبع اور مرکز مدارس جہاں پر ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں اور اس کو سمجھانے والے افراد پیدا ہوتے ہیں، یہ متاثر ہو رہے ہیں، اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ سال ایک بات عام لوگوں کی زبان زد تھی کہ اگر کوئی مدرسے کا سفیر کسی کے پاس گیا ہے تو کہتے ہیں صاحب پڑھائی تو ہو نہیں رہی ہے، جب پڑھائی شروع ہوگی تو پھر اس وقت دیکھا جائے گا اور پھر امداد کر دی جائے گی، انتظام کیا جائے گا، ابھی تو کچھ ہو نہیں رہا۔ حالانکہ جب میں نے غور کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ان حالات میں ان مدارس کو زندہ رکھنا پہلے کے مقابلے میں زیادہ ضروری ہے۔ اگر یہ مدارس متاثر ہو گئے تو ہم مسلمان متاثر ہو جائیں گے، اور یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ غیروں کو لڑائی ہمارے وجود سے نہیں ہے، ہمارے دل میں جو بیٹھا ہوا ہمارا ایمان ہے، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کی ذات پر جو ایمان لے کر کے ہم چل رہے ہیں، اس سے لوگوں کو تکلیف ہے، اور اسی ایمان اور اسلام کی پڑھائی ان مدارس میں ہوتی، اس لیے ان مدارس سے تکلیف ہے، تعلیم سے تکلیف نہیں کسی کو، اور ہم نے اس بات کو سمجھا نہیں ہے۔ تو آپ غور کریں گے تو ایسا لگتا ہے کسی نہ کسی سازش کا حصہ بھی ہے، یہ صرف بیماری نہیں ہے، بیماری تو ہے ہی ہے، ایک سازش کا حصہ بھی ہے کہ اسی درمیان میں یہ آمدنی گھٹاؤ اور آہستہ آہستہ ان مدارس کو ختم کرو۔ پیچھے جو تاریخ میں دیکھیں گے تو جب بھی غیر قوموں نے تسلط حاصل کیا ہے مسلمانوں کے اوپر تو صرف مدارس، مساجد اور علماء کو ہی اپنا ٹارگٹ کیوں بنایا تھا؟ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جس وقت ہندوستان میں برٹش گورنمنٹ کی حکومت آئی تھی، ٹھیک اسی وقت میں سمرقند، بخارا، ازبکستان، وہاں بھی ایسے ہی حالات تھے، مسلمان خوشحالی کی زندگی گزار رہا تھا، اور ادھر روس کے جو یہودی تھے انہیں یہ بات راس نہیں آئی کہ ازبکستان، سمرقند، بخارا جو علمی مرکز رہ چکا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ کا مدار بھی وہیں بھی، اور بڑے بڑے اکابر وہاں سے پیدا ہوئے دین کی خدمت کی تھی، وہاں پر بھی کچھ حالات ایسے ہی تھے۔ پھر یہودی آئے اور انہوں نے 4-5 مراحل میں آ کر کے وہاں کے نقشے کو بدل دیا تھا۔ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ ان مدارس میں اپنے ذہین بچوں کو پڑھوایا، پھر وہاں کے مدرس بنا کر کے پھر اسلام کے خلاف فتوے صادر کر کے مسلمانوں میں 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس کے بعد جو چھوٹے چھوٹے ممالک اور ریاستیں تھیں ان سے دوستی بنا کر کے سب کے ساتھ تعلقات مضبوط کیے۔ پھر ان کو یہ لالچ دیا گیا کہ ہم تمہارے یہاں فیکٹری لگائیں گے اور ٹرینیں بنائیں گے اور زمین کے دفینہ نکالیں گے، ملک ترقی کرے گا، لہذا تم اپنا تعلق دوسرے اسلامی ممالک سے توڑ دو۔ ان کو ایک دوسرے سے توڑا گیا، توڑنے کے بعد پھر ایک ایک پر دھیرے دھیرے قبضہ کیا گیا۔ تیسرا مرحلہ پھر یہ آیا ہے کہ وہاں کے سمرقند، بخارا کے جو علماء اور حفاظ اور دین کے جو خدام تھے ان کو ختم کیا گیا، مارا گیا، باقاعدہ پھانسی کے پھندے لگائے گئے، 2 ٹرینوں میں بیٹھا کر کے دونوں کو ایک دوسرے سے ٹکرا کر کے انہیں ختم کر دیا گیا، اور انہیں یوں ہی قتل کر کے اور اجتماعی ان کا جو مقتل بنا کر کے JCB سے ان کے اوپر مٹی ڈال کر کے ایک عمومی اور مجموعی قبرستان بنا دیا گیا، اور جو علماء گھروں میں مل گئے پھر ان کو قتل کر دیا گیا۔ یہ علماء کے اوپر یہ سارے حالات آئے۔ پھر اس کے بعد اسلامی تعلیمات کو آہستہ آہستہ وہاں سے مٹایا گیا، اردو عربی لکھنے پر پابندی، اس کے بولنے پر پابندی، ان کی کوئی کتاب گھر میں رکھنے پر پابندی، یہاں تک کہ کوئی چھوٹا بچہ اگر اس کی زبان سے کلمہ یا بسم اللہ یا قرآن کریم کی کوئی صورت نکل گئی تو اس بچے سے لے کر کے پورے گھر والوں کے لیے موت کا پیغام تھا۔ یہ بچہ سورہ فاتحہ یا بسم اللہ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کو آتا ہے، اس کا مطلب اس کے گھر میں بھی تعلیم ہو رہی ہے، پورے گھر والوں کی پھانسی طے تھی بالکل۔ پھر اس کے بعد اسلامی تعلیمات کو ادھر مٹایا گیا۔ پھر عورتوں پر جو پردے کی جو پابندی تھی وہ عائد کر دی گئی کہ کوئی عورت پردے کے ساتھ باہر نہیں نکل سکتی، اور خدا نہ خواستہ کسی عورت کے سر دوپٹہ ہے تو وہاں کی پولیس باقاعدہ اس کے سر سے دوپٹے کو، کپڑے کو کھینچ کر کے، اور اگر بال لمبے ہوتے تو انہیں کتر دیا جاتا تھا اسی وقت، اور یہ پابندی عائد کر دی جاتی تھی، کسی بھی اسکول میں کوئی بھی پردے کے ساتھ سر کو ڈھانک کر کے نہیں جا سکتا تھا۔
اور اسکولوں میں بھی یہ احکام جاری کر دیے گئے تھے کہ جو بھی بچہ آتا ہے اگر اس کے منہ سے ایک بھی اسلام کا کلمہ نکلتا ہے تم حکومت کو خبر دو، حکومت ان کے ماں باپ کو اٹھا کر کے لے جائے گی۔ یہ تمام پابندیاں چلتی رہیں، اور یہ بہت پرانی نہیں، 150 سال پہلے کی بات ہے۔ 1992 میں پیر ذوالفقار دامت برکاتہم کا جب سفر ازبکستان کا ہوا تھا تو وہاں پر موجود ایک صاحب نے خود ساری روایت سنائی ہے، یہاں تک کہ اپنے والد کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ جب حالات زیادہ خراب ہوئے تو علماء کرام اکثر انہوں نے یہ کیا کہ پھر اپنی شکل بدل دی اور شباہت بدل دی اور اپنا کاروبار بدل دیا۔ خود کہتے ہیں غلام مصطفیٰ گل کہ میرے والد بڑے جید عالم تھے، لیکن جب یہ حالات آئے تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک کسان ثابت کیا، ایک جیسے کسان کھیتی کرنے والا ہوتا، صبح سے شام تک ٹریکٹر لے کر کے اور بس کھیتوں میں لگے ہوئے ہیں، حکومت کے جو زمینیں تھیں ان کی کاشتکاری کر رہے ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں کہ پھر میرے والد آتے رات میں کھانا کھانے کے بعد 12 بجے کے آس پاس پھر ہماری والدہ سے کہتے تھے کہ چائے بناؤ، چائے بنانے کے بعد بچے کو چائے میں لگا کر کے پھر عشاء کی نماز ادا کرتے تھے کہ بچہ دیکھ نہ لے، کیونکہ پولیس والے آتے تھے اور انہیں ٹافی اور مٹھائیاں دے کر کے پوچھتے تھے ابا جی نماز تو نہیں پڑھتے گھر میں؟ بچے سے چھپا کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ پھر خود کہتے ہیں کہ اس 12 بجے رات کے بعد بخاری کا درس شروع کرتے اور بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے مجھ کو۔ بہرحال یہ 3-4 دور گزرے، جو 5واں دور یہ تھا کہ حضرت نے جب پوچھا تھا غلام مصطفیٰ گل سے کہ پھر یہ اسلام اور قرآن 70 سال کی ان ظلمتوں کے بعد بچا کیسے، تو انہوں نے پھر یہ بتایا ہے کہ ایک دیوانوں کی داستان ہے، جو علماء کرام بچ گئے تھے انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا اور انڈر گراؤنڈ زمین دوز انہوں نے محنت شروع کی، اور زمین کے اندر تہہ خانے بنائے گئے یا بڑے بڑے ہال بنا دیے جاتے تھے، اور باہر سے بھی کچھ کمرے بنا دیے جاتے تھے۔ پھر دروازے کے جو ہال کے اندر بچوں کو ڈال دیا جاتا تھا، پھر اس کو باہر سے اس میں لکڑی کے تختے لگا کر کے کیلیں سے بالکل جڑ کر کے ان کو پیک کر دیا جاتا تھا۔ پھر سامنے الماری لگا دی گئی، کچھ شراب کی بوتلیں، کچھ اوریاں تصویریں وہاں پر لٹکا دی گئیں، بالکل ایک اوباشوں کا بالکل ماحول بنا کر کے اس گھر کے اندر تعلیم شروع کی انہوں نے۔ اور کبھی کبھی حالات ایسے ہے کہ بچہ 2-4-6 مہینے 1 سال کا بچہ یا جب پڑھنا شروع کر دیتا ہے بچہ 3 سال 4 سال میں، تو کہتے ہیں بچے کو اس تہہ خانے میں ڈال دیا جاتا تھا، اور کبھی کبھی تو پورا قرآن کریم پڑھ کر کے باہر نکلنے کی نوبت آیا کرتی تھی۔ اور ان ماؤں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ اسی گھر میں رہ کر کے 6-6 مہینہ اپنے ان معصوم بچوں سے ملاقات نہیں ہو پا رہی ان کی، جن کو مکتب کے چھوڑنے کے لیے ہم باپ اسکولوں تک جایا کرتے ہیں چھوڑنے کے لیے، پھر جب چھٹی ہوتی ہے تو ان کو لینے کے لیے جاتے ہیں۔ وہی معصوم بچے اور وہی مائیں تھی جنہوں نے 6-6 مہینے سال بھر کے لیے ان تہخانوں میں ڈال دیا کہ میرا بچہ جائے گا اور صرف اللہ کا قرآن پڑھتا رہے گا۔ اس طریقے سے قرآن کریم کو امت مسلمہ نے بچایا ہے۔ اور ٹھیک وہی صورتحال ہندوستان میں تھی، جب یہاں پر انگریز آیا اور انگریز مسلط ہوا، دلی شہر کے اندر جب وہ پہنچا تو وہاں پر سینکڑوں مدارس کو توڑ پھوڑ کر کے بالکل بلڈوزر چلا دیے گئے تھے۔ مدرسے رحمیہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا، اس کو توڑ پھوڑ کر کے برباد کر دیا گیا، اور ہزاروں کی تعداد میں قرآن کریم کے نسخے جلا دیے گئے، اور کئی ہزار علماء کو قتل کر کے اور پھانسی دے کر کے ان کی گردنوں کو درختوں کے اوپر لٹکا دی گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ دلی چاندنی چوک سے لے کر کے اور ادھر پاکستان کے شہر پشاور ہے، وہاں تک ان راستوں میں جو بھی درخت ملا کرتے تھے عبرت کے لیے، مسلمانوں کو دہشت پیدا کرنے کے لیے اور ان کو دبانے کے لیے ان علماء کی گردنیں وہاں پر لٹکا دی گئی تھی کہ مسلمانوں اب بھی بعد آ جاؤ ورنہ تم سب کا انجام یہی ہونے والا ہے۔ لیکن خود انگریز مورخ لکھتا ہے کہ ایسے بدترین حالات میں، ایک انگریز مورخ خود لکھتا ہے، مسٹر تھامسن لکھتا ہے کہ میرے سامنے بھی ایسا ہوا کہ ہم ہندوستان آئے اور ایک آگ کا ایک خندق کھودی گئی، وہاں پر آگ دہکائی گئی اور 10 علماء کو ایک ساتھ لایا جاتا، ان کے کپڑے اتار کر کے ان کو اس آگ میں ڈالنے کے لیے کہا جاتا۔ ان سے صرف ایک مطالبہ تھا کہ تم کہہ دو کہ ہم اس سازش میں ملوث نہیں ہیں یا انگریزی فوج کے خلاف بھرتی ہونا حرام نہیں ہے، ان کا ساتھ دینا ضروری ہے، صرف تم زبان سے اتنا کہہ دو یہ جو سازش چل رہی ہے انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے کی، ہم اس میں شامل نہیں، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ کہتا ہے پیدا کرنے والے کی قسم کھا کر کہتا ہے اس میں ایک عالم بھی ایسا نہیں تھا جس نے زبان سے یہ کہہ دیا کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں، یہ کہنا گوارا نہیں تھا ان کو۔ کیوں؟ اتنی بڑی قربانی تھی قرآن کو، ایمان کو، اسلام کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی تھی، اور اس کو زبان سے کہہ دیا جائے کہ ہم نے نہیں کیا ہے، یہ کون سی بات ہو گئی؟ زیادہ مر جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ ہر ایک کو آیا اور آگ میں ڈال دیا کہ تھوڑی دیر کے اندر
جل اور بھون کر کے وہ کباب کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ یہاں بھی یہی ہوا، وہی قرآن، وہی علماء کو مٹایا گیا، مساجد کو توڑا گیا اور مدارس کو توڑا گیا، اور علماء اور طلبہ اور یا قرآن اور دینی کتابیں، آخر اسی پر سارے حالات کیوں آتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ انسانوں کے وجود سے مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہمارے جو علم دین ہے، جو ہمارا آخری دین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے، اس کی بقا کا مسئلہ ہے۔ تو میں اس بار بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا، بہت مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ جو مدارس کے لوگ سفیر آتے ہیں، خاص طور سے اپنے علاقے کے جو مدارس ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، جن سے ہم واقف ہیں، ان کا زیادہ سے زیادہ تعاون کر کے کسی طرح ان علماء کو، ان مدارس کو زندہ رکھو۔ علماء کو زندہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ علماء اس قابل رہیں کہ مدرسے کی خدمت کر سکیں۔ میں آپ کو افسوس کی بات بتاؤں، تقریباً 3 مہینہ پہلے انقلاب اردو کا جو نیوز پیپر آتا ہے، اس کے اندر انقلاب والوں کو یہ خبر شائع کرنی پڑی کہ علماء اس لاک ڈاؤن اور تالہ بندی میں کن کن حالات سے گزرے ہیں، عوام نے ان کی خیریت نہیں لی۔ تو ان کے کچھ رپورٹرز نے جا کر کے بعض علماء سے اور مولویوں سے جا کر کے ان کے حالات پوچھے تو انتہائی پریشان کن تھے، مجبوراً ان کو یہ خبر اپنے انقلاب میں چھاپ کر کے اور لوگوں کو آگاہ کرنا پڑا۔ پھر بعد میں کچھ اہل خیر حضرات نے اس کام کو شروع کیا۔ تو یہ ایک بے حسی اور صرف زبان پر یہ بات چڑھی ہوئی ہے کہ ابھی تو مدرسے بند چل رہے ہیں، چھٹی چل رہے ہیں، ابھی بند چل رہے ہیں، ابھی تو زیادہ اہم ہے ان کو زندہ رکھنا۔ جب مدرسے کھل جائیں گے، چالو ہو جائیں گے، تو پھر فیس بھی آ رہی ہے اور لوگ بھی آ رہے ہیں اور رمضان ہے، تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، اتنا مسئلہ اہم نہیں رہ جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ علماء ہے، یہ وصولی کرتے ہیں، پھر خود ہی تنخواہ میں اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ مسئلہ اس بات کا نہیں ہے، میں آپ کو تعجب کی بات بتا رہا ہوں۔ ہمارے یہاں آس پاس پورے ضلع کے اندر آپ گھوم جائیں گے، کسی بھی مدرسے کے مدرس کی تنخواہ 5 اور 6 ہزار کے آس پاس ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس مولوی کے پیٹ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو کسی بھی دکان پہ بیٹھ جائے گا، 2000 روپیہ اس کو تو آپ دے دیں گے۔ کون ہے 200 روپیہ روزانہ کون نہیں دے گا؟ مزدور مزدوری کرتا ہے 300 روپیہ تو وہ خود پا رہا ہے۔ ان علماء کو اس قابل رکھو کہ جب حالات صحیح ہوں گے تو یہ مدرسے کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار پا سکیں، تیار رکھ سکیں، ورنہ حالات آئیں گے۔ اور میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 50% ایسے قابل استاد ہیں جن کو جو مدرسہ جن سے محروم ہو چکا ہوگا۔ بھئی کاروبار میں لگ گئے، قوم نے خبر نہیں لی ان کی۔ جب کاروبار میں لگنے کے بعد جب دھندا چل گیا ہے، آمدنی شروع ہو گئی ہے، تو اس کے بعد واپس آنا اور پریشانیوں میں، پھر اس میں بڑی پریشانیاں ہیں اس لائن میں، وہاں پر آنا پھر سے اپنے آپ کو اس کے لیے ایڈجسٹ کرنا بہت مشکل مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ تو اب اپنے ہاں دیکھ لیں کتنے لوگ تھے جنہوں نے علماء کو جا کر کے کھرچ کر کے ان سے پوچھا تھا۔ ابھی میں بتا رہا ہوں، میرا ایک دوست کلکتے کا ہے، آپ جانتے ہوں گے، اس نے ایک مولوی کو کچھ خیر خیریت پوچھی، پتہ چلا کہ اس کے کھانے کے نہیں اس کے پاس۔ اور مسئلہ میرا نہیں ہے یا کسی مولوی کا، مسئلہ ان مولویوں کو اصلاح بچا کر کے رکھو کہ یہ جب حالات ٹھیک ہو جائیں تو یہ مدرسے کی قرآن کریم کی خدمت کر سکیں گے، ورنہ یہ امت قرآن پڑھنے سے محروم ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے ہم ٹیوشن پڑھا لیں گے، ٹیوشن کون پڑھاتا ہے؟ ٹیوشن کون پڑھاتا ہے صاحب؟ یہ مدرسے کے لوگ تو پڑھاتے ہیں۔ جب یہی نہیں رہیں گے تو ٹیوشن کس سے پڑھ لو گے؟ قرآن کریم کا ٹیوشن کس سے پڑھ لو گے؟ اور مسئلہ ٹیوشن تک کا نہیں ہے، چھوٹے مدارس ہیں، ان کا کام ہے قرآن کریم کو پڑھانا، اس سے اوپر جب جائیں گے تو ان کا کام ہے عربی زبان کی شدھ بدھ پیدا کرنا اور گرامر پڑھانا کہ عربی سمجھ سکیں۔ پھر اور اوپر جائیں گے جو مرکزی مدارس ہیں، ان کا کام ہے قرآن اور حدیث کی تعلیم کو سیکھنا اور ان کو پڑھانا، اصلاح بنانا کہ قرآن کریم کو سمجھ سکیں۔ ایک ترتیب ہے اس کی۔ جب یہ ہمارے چھوٹے مدارس ہیں، یہیں سے تو وہ لوگ وہاں تک لوگ پہنچ رہے ہیں۔ بڑے جو مرکزی مدارس ہیں وہاں پر لوگ کوئی باہر سے نہیں آتے، یا الگ سے ان کا کوئی نظام نہیں ہے۔ یہ چھوٹے مدارس جن کو مکتب کہتے ہیں، یہاں سے پھر درمیانی مدارس، پھر وہی لوگ آگے بڑھ کر کے بڑے مرکزی مدارس میں جاتے ہیں، وہاں سے دین کی تعلیمات حاصل کرتے ہیں، پھر دین کے خلاف آنے والے ہر چیلنج کو قبول کر کے اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو میں بڑے ہی مؤدبانہ انداز میں کہہ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ جن مدارس کو ہم جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، خصوصاً اپنے علاقے کے جو مدارس ہیں، کیونکہ آنے جانے کے حالات نہیں ہیں، تو ان کا تعاون کیا جائے، کسی طرح یہ تنخواہ پر باقی رکھا جائے۔ آپ کو شاید نہ پتہ ہو، یہ جو پورا سال آپ کا مدرسہ چل رہا ہے، آدھی تنخواہ پہ چلا ہے پورا مدرسہ۔ کہیں گے آدھی تنخواہ پڑھائی بھی نہیں ہو رہی، کھا رہے ہیں، نہیں یہ کھا رہے ہیں پھر بھی احسان ہو رہا ہے ان کا۔
جو علماء ہیں جو مدرسین ہیں ابھی بھی وہ احسان کر رہے ہیں کہ آدھی تنخواہ پر ابھی اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں کہ اگر مدرسہ کھلتا ہے حالات آتے ہیں تو پھر مدرسے کی خدمت کے لیے ابھی تیار ہے۔ اکثر مدارس تھے انہوں نے اپنے مدرسین کو چھٹی دے دی ہے کہ بھائی ہمارے پاس کوئی آمدنی نہیں ہے، لہذا آپ جو دل چاہو آپ کرتے رہو، جب حالات ٹھیک ہوں گے پھر دیکھا جائے گا۔ حالات ٹھیک کیا ہوں گے؟ ملک کے حالات ٹھیک ہوں گے، مدارس کے حالات تباہ ہو جائیں گے۔ پھر یہ کسی طرح یہ قوم جو ہے یہ قرآن سے محروم نہ ہو جائے، ورنہ کتنے جو لوگ مدرسے میں پڑھے ہوئے ہیں، اہتمام سے پڑھ رہے ہیں، ان کا تو قرآن ٹھیک ہے، باقی لوگوں کے قرآن ٹیوشن سے پڑھ لے رہے ہیں، گھر میں پڑھ رہے ہیں، ان کی حالات کیا ہے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ بھئی ایک قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے، ایک ہم خود پڑھتے ہیں، تو اس سے جب موازنہ کریں آپ، جب اس کی تلنا کریں گے تب پتہ چلا کہ میرے قرآن کی حیثیت کیا ہے۔ تو قرآن کی جو تھوڑی سی تعلیم چل رہی ہے، تھوڑی سی جو محنت چل رہی ہے، محنت تو کم ہے، ہونی چاہیے تھے، کہیں یہ بھی نہ چلی جائے، لہذا اس بات کی فکر کریں اور بالکل دل سے یہ بات نکال دیں کہ ہاں پڑھائی نہیں ہو رہی تو کس کام کا یہ پیسہ جا رہا ہے۔ ابھی زیادہ ضرورت ہے، ابھی، کیونکہ ابھی آپ کو کھڑا کرنا ہے ان کو، اور یہ بڑی قربانی ہے آپ کے لیے، اور پوری قوم کے لیے، پوری ملت کے لیے۔ یہ ضروری بات تھی مدرسوں کے بارے میں نے عرض کر دی ہے۔ اس کے علاوہ رمضان کے بارے میں وہی رمضان ہے، وہی اللہ کا قرآن ہے، جتنی محنت کر لیں گے اتنا ہمارا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مدارس کے اوپر جو حالات ہیں ان کی بھی خبرگیری کی اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔